أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی کا سب سے پہلے التماس ہے کہ وہ مومنین کرام جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور سفر برزخ طے کر رہے ہیں، ان سب مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور اس پروگرام ادا کے مؤسسین مرحومین کے لیے اور بلاخص حضرت علامہ الشیخ اختر عباس نظفی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب جو ان کے ساتھ معاون تھے، اپنے مرحومین کے لیے شہدائے امامیہ کے ایصال ثواب کے لیے اور عزیزوں نے کہا تنویر وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين. ایک مومن
بیمار ہیں دعا کریں خداوند عالم ان کو معصوم کے صدقے جلد از جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، خداوند عالم کی اس عظیم نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ ذات نے ہمیں مزید مہلت عطا فرمائی کہ آج ہم مادر حسنین علیہ السلام کو فرصہ دینے کے لیے صف عزا پر آپ بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا ہی لطف ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ کوئی یہ کہے کہ بس میں یہ کر لیتا ہوں عزاداری، نہیں، اللہ کا لطف ہوتا ہے تو تب جا کے انسان ایسی عبادت کر سکتا ہے۔ دیکھیں جہان ہے، انسانیت کتنی ہے، اور پھر انسانوں میں بھی آپ دیکھیں مسلمان کتنے ہیں، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی انہیں نہیں پتا کہ عزاداری کیا ہے، بلکہ اپنے اندر کا اظہار کرتے ہوئے کبھی اس کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی اور لغویات اپنی زبان پہ لا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا شجر نسب کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، روایت ہے میرے بھائی۔ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحتنا۔ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں، اللہ نے ان کو خلق ہی ایک خاص طینت سے کیا۔ اس مٹیریل کا تقاضا ہے کہ ان کے دل میں محبت حسین ابن علی اس طرح جاری رہتی ہے جس طرح خون انسان کی رگوں میں سید الانبیاء کی ان حب الحسین علیہ السلام یجری فی قلوب المؤمنین کما یجری دم فی عروق الانسان، کہ میرے حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں اس طرح جاری ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور محمد اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وَإِنَّ لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ سید الانبیاء آپ کے بارے میں خبریں دے کے گئے، فرمایا میرے حسین کی محبت کی حرارت، تپش مومنوں کے قلب میں ہمیشہ رہے گی اور کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ لن تبردا ابدا، کبھی بھی وہاں ٹھنڈا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک حدیث پڑھی تھی
کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، جب اللہ کی ذات اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی۔ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت جس نے ہمیں چن کے صف عزا پہ بٹھایا، چن کے صف عزا پہ بٹھایا، یہ تھوڑی نعمت ہے۔ تیرے اور میرے مذہب میں عزاداری بدعت نہیں، عبادت ہے۔ بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ ادخال فی الدین ما لیس من الدین، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہوتی اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اور جو ہو ہی دین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین۔ اور اگر بدعت ہوتی تو معصوم کیوں کرتے اور کیوں حکم دیتے؟ آپ جانتے ہیں وہ عمل جس کا معصوم حکم دے یا خود کر کے دکھائیں یا ان کے سامنے عمل ہو رہا ہو اور وہ نہ روکیں، وہ سارا عبادت ہوا کرتا ہے۔ اور آپ اگر ذرا تاریخ چاہے عزاداری میں چلے جائیں تو میں حیران ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں عزاداری اس وقت سے، اور آپ کو علم ہے، مجھے افسانے نہیں آتے، حدیث ہے، روایت ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے روئے زمین پہ بھیجا گیا اور جناب آدم علیہ السلام کی پریشانیاں اتنے پریشان ہیں، اور پھر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ کی طرف سے جناب آدم علیہ السلام کو چند کلمے القاء ہوئے، القاء ہوئے، تو اس وقت خداوند عالم نے اپنے خاص لطف سے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ ہے ہی توبہ کو قبول کرنے والا۔ اب تلنا تفسیر میں تو کلمات جو تلقى آدم من ربہ، وہ کیا ہے؟ مختلف قسم کی عبارتیں ہیں، لیکن سب کا مفہوم یہ ہے کہ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ یہ کلمات تھے، جبرائیل نے کہا ان کا واسطہ دے، وہ قبول کر لے گا۔ جناب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا، لیکن میں نے اس تاریخ سے عزاداری وغیرہ ایک کتاب ہے عالم دین ایران میں لکھی ہے کہ عزاداری کی تاریخ کب سے ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے جب یہ پنجتن پاک کا واسطہ خالق کو دیا اور
توبہ قبول ہوئی تو ایک عرض کرنے لگے دربار خداوندی میں کہ خدایا یہ جو مقدس نام ہے نا، میں جب ان ناموں کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، پہلے جو 4 نام ہیں واسطہ دیتا ہوں، طبیعت خوش ہوتی ہے، جب حسین کا نام لوں تو غمگین ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے حسین؟ اس وقت خداوند عالم نے بیان فرمایا یہ میرے آخری نبی کا بیٹا ہوگا جس کو اس کی امت بھوکا سے باقا۔ یہ آغاز ہے عزاداری مظلوم کربلا کا۔ پھر اکثر انبیاء علیہ السلام جب نینوا سے گزرتے تھے نا، یعنی کربلا سے، طبیعت پریشان ہو جاتی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے پڑھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے پڑھا کہ نینوا سے گزرے تو پریشان ہوئے۔ خدایا اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ خالق نے بتایا یہی حسین ذبح ہو۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور بالآخر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور آتا ہے، ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، پیغمبر خدا بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی گریہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا مورد دکھائیں کہ جہاں پہ سید الانبیاء نے اپنے اس نواسے کے بارے میں نہ بتایا۔ پوری مجلس کہ اس طرح ذبح ہوگا۔ ام المومنین سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان الحسین علیہ السلام ذات یومن فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلائبہ و یزاحقہ، کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہے اور حضرت پیغمبر خدا کی گود میں ہیں، اور پیغمبر خدا ان سے پیار بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ام المومنین اس کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، روایت ہے، نہ کر سکی، اور کہا یا رسول اللہ ما اشد اعجابک بہذا الصبی، یا رسول اللہ آپ اس بچے سے انوکھا پیار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ویلک، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، ویلک جو سادہ کروں، افسوس تجھ پہ، کیف لا احبہ وہو ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی، میں اس سے محبت نہ کروں جو میرے دل کا پھل ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بھی جبرائیل نے بتایا ہے کہ ان امتی ستقتلہ، میری ہی امت اس کو ذبح کر دے گی، بھوکا اور پیاسا ذبح کر دے گی۔ اور پھر حضرت نے رونا شروع کیا اور فرمایا میں بیزار ہوں ایسے بدبختوں سے جو میرے اس حسین سے نفرت کرے گا، انا ابرأ منہ، میں بری ہوں ان سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔
اور جو اس سے محبت کرے گا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ زَارَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَارِفًا بِحَقِّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مِنْ حَجِّهِ۔ حضرت نے فرمایا جو میرے اس شہزادے کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا اس کو رسول اللہ کی حج کا ثواب ملے گا۔ تڑپ گئی حجتاً من حج رسول اللہ، رسول اللہ کی حج کا ثواب۔ فرمایا بل حجتین من حج رسول اللہ، تو ایک حج کی بات کرتی ہے، اللہ دو حج کا ثواب دے گا جو رسول اللہ کے حج ہیں۔ اس نے مزید تعجب کیا، حضرت نے فرمایا بل ثلاث حجۃ من حج رسول اللہ، تین حج رسول اعظم کا ثواب زیارت مظلوم کربلا سے ملے گا۔ اس کا تعجب بڑھتا گیا، سید الانبیاء تعداد بڑھاتے گئے، حتی آخر میں فرمایا کتب اللہ لہ ثوابا 70 حجۃ من حج رسول اللہ، رسول اللہ کی 70 حج کا ثواب ایک زیارت مظلوم کربلا۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ اگر آپ غور کریں ایک روایت ابھی پھر ذہن میں آئی، سید الانبیاء فرماتے ہیں وَقَّلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ 4000 ملائکہ شعثاً وقبرا۔ خداوند عالم کی ذات نے مظلوم کربلا کی قبر پہ 4000 فرشتہ مقرر کیا ہے، اور ان کی شکل کیسی ہے جس طرح آپ عزاداروں کی ہوتی ہے، شعثاء غبرا، پر اور بال بکھرے ہوئے اور اوپر گرد و غبار، یہی عزاداروں کی شکل ہوتی ہے۔ شعثاء بکھرے ہوئے بالوں پر، غبرا غبار آلود، 4000 فرشتہ یبکون علیہ الی یوم القیامہ۔ یہ 4000 عزادار قبر حسین ابن علی پہ قیامت تک روتے رہیں گے۔ تو بندوں کی عزاداری کو بدعت کہتا ہے، یہاں تو فرشتے بھی عزادار بن کے بیٹھے ہیں۔ ملائکۃ اللہ عزادار کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور جب کوئی عزادار یہاں سے سوار بن کے جاتا ہے، حضرت نے فرمایا یہ 4000 فرشتے اس کا استقبال اپنی عظمت کو پہچانے۔ زوار حسین 4000 فرشتہ اس کا استقبال کرتے ہیں، وَشَيَّعُوهُ، جب واپس آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حتی یبلغ الی مأمن، حتی کہ زوار مظلوم کربلا اپنے وطن پہ پہنچ جائے۔ لیکن اگر اسی حالت میں وہ مریض ہو جائے، آدوہ غدوۃ وعشیہ، صبح بھی آ کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، مغرب کے ٹائم بھی آ کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں،
بتا مومن تیرا حال کیا ہے؟ اور اگر اذا مات، اگر اسی سفر زیارت میں مر جائے، حضرو جنازہ تھا، اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اس کو دفن کرنے میں شامل ہوتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رونا بدعت نہیں، رونا فطرت ہے۔ ہم تو ان بد فطرتوں سے پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں تم چپ کیوں ہو۔ مظلوم پہ رونا، یقین کرو رشتہ دار نہ بھی ہو، انسان برداشت نہیں کر سکتا اگر فطرت پہ پردے نہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام نے گریہ کیا، روئے، بتایا کہ رونا عبادت ہے، ہمیں پسند ہے، یہ سید الانبیاء کا ہی فرمان نہیں ہے کہ جو روئے یا رلائے یا حتی شکل بنائے اس پہ جنت واجب۔ یہ حدیث ہے، بڑا پیارا جملہ یہاں پہ علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ، انہوں نے فرمایا تھا، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے، اب مومن کے دل میں آگ تو لگی ہے، وہی حدیث حرارت فی قلوب المومنین، اندر آگ تو لگی ہوئی ہے، کبھی آگ ساتھ دیتی ہے، پانی آ جاتا ہے، کبھی ساتھ نہیں دیتی، خشک رہتی ہے، دونوں پہ اجر تو برابر ہے، چونکہ آگ برابر کی لگی ہوئی ہے، پھر برتھی کی ضرورت کیا؟ کہ میں ایسا درمیان میں کوئی چیز ملاؤں کہ جس سے آنسو آ جائے، نہ آئے، شکل بھی بنا لو تو کافی، شکل بھی بنا لو۔ تو میرے بھائیوں، رونا عبادت ہے۔ انبیاء کی سیرت پڑھو، جناب یعقوب کی موت ہر ایک کو بتائی کہ وہ بیست عیناہ من الحزن، کہ اپنے بیٹے کی جدائی پہ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی تو علم تھا کہ یوسف زندہ ہے، وہ زندہ کی، زندہ پہ رونے کو بدعت کہنے والوں، ذرا قرآن تو پڑھو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت تو پڑھو، زندہ یوسف پہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، یہ قرآن ہے، قرآن۔ لگتا تو یہ ہے یہ بدعتیوں کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے، فطری چیز ہے۔ اگر مانوس کا قرآن ہوتے تو وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے بڑھ کے میرے بھائی زندہ پہ گریے کے عبادت ہونے میں شک کس طرح ہو سکتا ہے؟ پیغمبر خدا کی سیرت پر حضرت کا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیت سے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی اولاد یا جناب خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے ہے، یا ایک بیٹا جناب ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا منظر ہوگا کہ ایک زانوں پہ حسین ابن علی، ماشاءاللہ، دوسرے زانوں پہ جناب ابراہیم، کیا منظر ہوگا جب خداوند عالم کے سامنے یہ منظر آیا۔ کہ جبرائیل جا کے کہہ دو دونوں اکٹھے نہیں، ایک لے لے ایک مجھے دے دے۔ کیا امتحان ہے وہ میرے بھائیوں، امتحان۔ اب دیکھا حسین اگر جاتا ہے تو اس کے رونے سے تو میری زہرا بھی روئے گی، اس کی موت پہ روئے گی زہرا، علی روئیں گے، حسن روئیں گے۔
چلو ابراہیم جاتا ہے تو جائے، میرا حسین بچ جائے۔ اس لیے جناب ابراہیم فدیہ حسین ابن علی، جناب ابراہیم فدیہ ہے۔ وفات ہو گئی، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، خدا ہم سب کو لے جائے۔ جنت النعیم میں جناب ابراہیم کی قبر کا وجود ہے، اب بھی آثار ہیں، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور زیارت میں بھی یہی جملہ ہے کہ اے وہ ابراہیم جو حسین کا فدیہ کرا پایا۔ دفن کرنے لگے نا تو حضرت رو پڑے، پیغمبر خدا گریہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ انت تبکی، آپ ہی رو رہے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن ان القلب لیحزن وان العین لتدمع ولیکن ما نقول الا ما رضی اللہ۔ فرمایا دل کا غمگین ہونا یہ فطری بات ہے، آنکھ سے آنسو آنا بیٹے کی موت پہ یہ فطری بات ہے، رونے میں حرج نہیں، ایک مطابق فطرت ہے، لیکن زبان پہ تو وہی لفظ آئے گا جس پہ میرا خالق راضی ہو۔ سید الانبیاء نے رو کے بتایا کہ رویا جا سکتا ہے بیٹے پہ، بدعت نہیں، رونا سنت پیغمبر خدا ہے۔ تاریخ نام لوگ آپ بیٹھے جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء، حمزہ سید الشہداء اس وقت تک ہے جب تک حسین شہید نہیں ہوئے، لیکن شہادت حسین ابن علی کے بعد سید الشہداء حسین ابن علی، سید الشہداء۔ حضرت نے اوپر چادر ڈالی، اور ایک بڑے دکھی جملہ ہے کیونکہ بہت کارآور تھے جناب حمزہ، کچھ پاؤں جو تھے نا وہ لاش کے کپڑے سے باہر تھے۔ حضرت نے فرمایا کچھ گھاس اٹھا کے لیا، وہ جو باقی جسم پہ کپڑا نہیں تھا نا اوپر گھاس ڈالی، فرمایا چھپا دو، اس کی بہن اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تاریخ ہے، یقین کرو اب میں کیا پڑھوں، اب ماشاءاللہ میرے پڑھنے سے پہلے پہنچ چکے ہیں، لیکن زینب تیرا ہی حوصلہ ہے۔ ان کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے چوم کے کہہ رہی تھی حسین میں تجھے وہاں سے چوم رہی ہوں جہاں سے نانا بھی نہ چوم سکے۔ حضرت واپس آئے نا مدینہ، ظاہر ہے کہ ڈھیر سارے احد میں شہید تھے، ہر گھر میں رونا تھا، رو رہی تھی عورتیں۔ جب دیکھا نا کہ حمزہ کے گھر کوئی رونے والا نہیں، ایک حسرت کا جملہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تم چپ کر جاؤ، کیوں شہید کو رو رہی ہو، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اما امی حمزہ فلا بواقیہ رہا، افسوس کہ میرے حمزہ پہ کوئی رونے والا ہی نہیں۔ یہ جملہ جب مدینے والوں نے سنا، اپنی بیویوں بیٹیوں کو کہا اپنوں پہ رونا چھوڑ دو، جاؤ زہرا کے گھر جا کے حمزہ کا پرسہ دو
اور رو جناب حمزہ کو. میرے بھائیوں عورتیں جب آئی رونے لگی برسہ دینے لگی. سید الانبیاء نے جب دیکھا نا تو ان الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا. رضی اللہ عنکن وعن ازواجکن وعن اولادکن وعلی اولاد اولادکن. خدا تم پہ بھی راضی ہو، خدا تمہارے شوہروں پہ بھی راضی ہو جنہوں نے تمہیں میرے حمزہ پہ رونے کے لیے بھیجا. خدا تمہاری اولاد پہ بھی راضی ہو، تمہاری اولاد کی اولاد یعنی تمہاری نسلوں پہ بھی راضی ہو. تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ رضی اللہ بننے کے لیے شہیدوں پہ رونا پڑتا ہے. وہی اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے جو شہداء کا ماتم کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اینڈ فطرت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. مظلوم پہ روتے ہیں اور ظالم سے نفرت ہے ہمیں جو بھی ہو. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت کی والد محترمہ کا جب وفات ہوئی 6 سال کی عمر تھی حضرت ایک بار اپنی اماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے اور روایات میں یہی ملتا ہے فزار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر بقا وَأَبْكَ مَنْ حَوْلَهُ کہ حضرت اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. روایت یہ کہتی ہے تو پتہ چلا قبر کی زیارت بدعت نہیں، نبی کی سنت ہے. خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا. اب کا من ہو رہو کتنے ارد گرد تھے سب رونے لگے. تو میرے بھائیوں رونا بدعت نہیں سنت نبوی ہے. حضرت مولا متقیان علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آئے، کربلا سے گزرے، نینوا تھا اس وقت، رک گئے. حضرت سواری سے نیچے اترے، خاک کو اٹھایا، سونگا، رونا شروع کیا. علی کے اتنے آنسو بہے کہ ریش کو تر کر کے نینوا کی ریت پہ. عبداللہ ابن عباس پاس تھا، عرض کرتے مولا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ فرماتے ہیں ابن العباس لو عرفتہ کما عرفتہ، اگر تو اس جگہ کو اس طرح پہچانتا جس طرح میں پہچانتا ہوں تو لبقیتا کا بکائی، تو بھی اسی طرح روتا جس طرح میں رو رہا ہوں. پھر رو کے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، میرا بیٹا صبر کے ساتھ وقت گزارتے. یہ مولا متقیان کا گریا جناب سیدہ طاہرہ کا تو آپ تقرار سے سن چکے ہیں. میرے بھائیوں جب شکم مادر میں تھے حسین ابن علی تو آپ کو پتہ ہے پیغمبر خدا ایک دن آئے تو دیکھا کہ جناب زہرا کسی سے باتیں کر رہی ہیں. اندر آئے نا، پوچھ لیا بیٹا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ بابا یہ میرے شکم میں کوئی عجیب بچہ ہے، میں وضو کے لیے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں، اندر سے رونے کی آواز آتی ہے اور یہی کہتے ہیں یا اماں انا عطشان.
अम्मा मैं प्यासा हूं। फिर आवाज आती है या अम्मा आना उरियान। अम्मा मेरे लिबास पे लोटी पड़ गई है। फिर आवाज आती है या अम्मा आना सोकान। अम्मा मेरी लाश तो घोड़ों की टापों के नीचे रौंदा। बेटा ये ही तो मेरा हुसैन है जो करबला के लगद अक्सारा में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। ताज्जुब बढ़ा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। अर्ज करने लगी बाबा फिर आप मेरे हुसैन की कोई मदद नहीं करें। बेटा मैं नहीं होगा ना, अली जो होंगे अपने बेटे की नुसरत करेंगे। बेटा अली भी मौजूद नहीं होंगे का हसन जैसा भाई जो होगा का बेटा हसन भी जहर से शहीद हो चुका होगा। अज्जो पढ़ा रो के कहने लगी बाबा फिर मेरे हुसैन को रोएगा। बल्कि यह जुमला और है कि बाबा कोई बात नहीं ना तो ना भी हुए चादर तदहीर सर पे रख लोगी, चली जाऊंगी मुसलमानों के सामने और यही कहूंगी तुम्हारे रसूल की बेटी हो, ये मेरा फर्जंद है, बड़ी मुश्किल से पौधा है, हया करो ज़हरा तू भी नहीं होगी। अब कहने लगी बाबा रोएगा कौन? खुदा एक कौम पैदा करेगा जो अपनों को नहीं तेरे हुसैन को। दफन कौन करेगा? बेगोरो कफन लाश पड़ी रहेगी, कोई दफन करने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों मंजर जरा जहन में ले आओ, जब वो बदबख्त अपने लाशों को दफन कर रहे थे ना, तड़प गई ज़ैनब कुबरा जब अपने वीर का लाशा बेगोरो कफन ओ लकद सहारा में देखा। हाफिजा जाके इनको कह दे मुझे भी मेरे मां जाए लाशा कफन तो कर। क्या जवाब मिला था मेरे भाइयों? सुन चुके हो, जवाब ये मिला था अपनी शहजादी को जाके कह दे हम मुसलमानों के लाशों को दफन कर दे। अब क्या क़यामत गुजर गई होगी ज़ैनब कुबरा पे। नाना ये है तेरी उम्मत, खुदा पैदा करेगा एक कौम, अपने जवानों को नहीं तेरे जवानों को रोएंगे, अपने मासूमों को नहीं तेरे अस्कर को रोएंगे। मजलिस पड़ी पैगंबर खुदा ने, उसके बाद बीबी आलम ने कहा जिस तरह साहिब अल-बिहार ने नकल किया है, बाबा मैं भी वादा करती हूँ कि मैदान माशर में खड़ी होके जब तक उनकी शफाअत नहीं करूंगी मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगी। इसलिए रिवायत में है बीबी मैदान माशर में आके ये जुमला कहेगी, आखिरुल उलूम का इरशाद है कि खुदाया दुनिया वालों ने ज़हरा को नहीं पहचाना, जरा माशर वालों को तो बता दे कि मेरी अज़मत क्या है। बीबी शफाअत करो, किसकी शफाअत करोगी मैं कबूल करूंगा। बीबी यही कहेगी मैं युहिब्बुल हुसैन। कौन है मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाला? एक जहान उठेगा मेरे भाइयों, बीबी की शफाअत के सदके वो जन्नत में चले जाएंगे। फिर सदा आएगी मैं युहिब्बु मुहिब्बुल हुसैन, हुसैन के मुहिब से कौन है मोहब्बत करने वाला?
اس کو بھی بیوی کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میری اپیل ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ حسینی بن کے ادا کریں۔ فرض ہے ہمارا میرے بھائی اور بزرگوں، خدا بند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارا حشر و نشر عزاداران مظلوم کربلا کے ساتھ فرمائے۔ خدا بند عالم ہم سب کو بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کو بی بی عالم کی شفاعت نصیب فرمائے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ خدا بند عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بلا قصد جس مریض کے لیے کہا گیا ہے خدایا تجھے معصوم ہستیوں کا واسطہ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، گستاخان امام زمانہ کو فی النار و سقر فرما، جو مومنین قصد حج و زیارات رکھتے ہیں موفق فرما، جو اس مقدس سفر پہ ہیں ان کے سفر پہ خطر فرما۔ خدایا اس موذی مرض کرونا کو اس جہان سے اٹھا لے اور اپنی رحمت کے صدقے معصومین کے وسیلے سے جو مریض ہیں اس مرض میں خدایا ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ خدایا ہماری ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ایک بار پھر تکلیف فرمائیں مرحومین کے لیے جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو مؤسسین ہیں اس پیغام عزا کے، جو معاونین ہیں، آپ خود جس لحاظ سے تعاون کر رہے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، شہداء امامیہ کے لیے، علامہ اختر عباس صاحب قبلہ اور ان کے دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے اور اس پروگرام میں وہ مؤسس کا کردار ادا کرتے تھے، ان سب کے لیے اور حاجی تنویر کے لیے ایک بار پھر سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بالصواب وهاتين السورة إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين وإلى أرواح الشهداء الإمامية، اللهم صل على محمد وآل محمد